السلام علیکم ناظرین و حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام 365۔ اگر آپ اس چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی جانب۔ اس میں ایسا ہے کہ میرا نام ڈیوڈ ایریل ہے، ٹھیک ہے، میں مسلم زائنسٹ ہوں اور میں اپنا عربی نام چھوڑ کے انگلش نام چوز کیا ہے، تو لہٰذا میں انگلش میں کنٹینیو کروں گا۔ اچھا، آپ کا نام پہلے کیا تھا؟ میرا پہلے نام تھا مولانا خلیل الرحمان رحیمی، جو میرا مولانا خلیل الرحمان رحیمی۔ اچھا، آپ نے یہودیت کیوں اختیار کیا؟ میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتا دیا ہے، میں مسلم زائنسٹ ہوں۔ جی۔ زائنسٹ ایک پولیٹیکل سوچ ہے جی۔ اور وہ ہر کسی کو، پاکستان میں 10 ملین زائنسٹ ہیں، اور زائنسٹ کا مطلب، زائنسٹ بننے کے لیے آپ کو بالکل بھی مذہب نہیں چھوڑنا پڑتا کسی اچھا، ابھی آپ کی کوئی خلاف ورزی نہیں؟ میں ماسک آپ لگاتا لگا ہوں۔ لیں، ماسک لگا لیں۔ ہاں جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز آئی لو یروشلم۔ اچھا، نہیں، آپ اسرائیل کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یروشلم اسرائیل میں ہے۔ اچھا، ہاں۔ تو آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر کتنا ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، وہ ایک مذہبی ایشو ہے، وہ ان کا ایشو ہے، وہ میرا ایشو نہیں ہے۔ میں پاکستانی ہوں تو مجھے اپنے پاکستان کے لیول مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہو، کون سے ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں میری آرگنائزیشن ہے ورلڈ اسٹار آف ڈیوڈ۔ اچھا، یہ دکھائیں ذرا کیمرہ مین، یہ ان کے لیے کام کر رہے ہو؟ یہ ورلڈ اسٹار آف ڈیوڈ میری آرگنائزیشن ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ میری آرگنائزیشن ہے ورلڈ اسٹار آف ڈیوڈ، تو اسی کے تحت جو میں فرینڈشپ بٹوین کنٹریز پہ بات بھی کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا کلمہ سنا سکتے؟ یہ آپ کا اپنا کلمہ ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں ابھی کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان نے بلاک کیوں کیا ہے؟ پاکستان گورنمنٹ کو معلوم ہے، میں تو احتجاج اسی لیے کر رہا ہوں کہ میرا پاسپورٹ بلاک کیوں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں 7 سال سے پاکستان اسرائیل فرینڈشپ پہ کام کر رہا ہوں۔ دن ہو گئے آپ؟ مجھے آج 27 دن ہو گئے ہیں، میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ کس چیز کا احتجاج؟ میں تھوڑا سا فیصلہ کریں گے، میں کھول کے آپ کو، تاکہ پبلک کو نظر آ جائے۔ میرے صرف اور صرف 3 مطالبات ہیں کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف ہیٹ فل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ریموو کی جائے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے 10 ملینز جو زائنسٹ ہیں اور 30 ملین جو منورٹیز ہیں، ان کو بھی اسرائیل جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے، ان کو NOC ملنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے یروشلم میں۔ ان کو کیا بتاؤں، خود سمجھدار ہیں کہ ایک مولانا اپنا نام چینج کر کے، کیا نام ہے آپ کا؟ ڈیوڈ ایریل۔ ڈیوڈ ایریل۔ پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ وہ پہلے نام مولانا، بتا دینا۔ میرے پہلے شناختی کارڈ پہ نام تھا مولانا خلیل۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو کلمہ طیبہ پڑھ کر نکھارتے رہا کرو۔ اس فرمان پاک میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کے ورد کا معمول برابر رکھیں۔ شیطان کا کیا پتا کہ وہ تمہارے ایمان کے ساتھ کس وقت کسی قسم کا ایسا کھلواڑ کھیل جائے کہ تم اونے پونے میں اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھو۔ میں کسی بھی قسم کی کسی ویڈیو وغیرہ سے دلچسپی کم ہی رکھتا ہوں، مگر اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کو دیکھ کر میں سرتا پا کانپ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو گویا سکتے میں چلا گیا۔ اب جب کچھ ہوش و حواس بحال ہوئے تو آپ سے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ 14 صدیاں قبل ایمان کو نیا کرنے کی زرعی تعلیم امت کو جو تلقین فرمائی گئی، اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اس فرمان پاک کی اہمیت 2 چند ہو جاتی ہے۔ یہ مرتد شخص فیصل آباد کے عظیم علمی اور اہل حق کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اس کے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب اس قدر عظیم انسان ہیں، سمجھیے کہ وہ رشک ملائک ہیں۔ ہزاروں حفاظ و علماء کے مشفق
استاد اور ان کے علمی اور روحانی اتالیق ہیں۔ ہم ان کے ادارے میں 3 سال قبل اپنے جدید جامعہ عربیہ اظہار الاسلام گلشن صحابہ کی تعمیری، انتظامی و نصابی وزٹ کے سلسلے میں حاضر ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کی زیارت و دست و بوسی کی توفیق میسر ہوئی اور آپ نے دعاؤں سے نوازا اور قیمتی ہدایات اور گہر بار ارشادات عالیہ سے بھی ہماری سماعتوں اور دل کو معطر و منور کیا۔ آپ چونکہ قدیم جامعہ دارالقرآن مسجد باغ والی میں حفاظ کی کلاسوں کی از خود نگرانی فرماتے ہیں، لہٰذا ہم وہیں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت حفظ کے طلباء سے مسجد بالکل بھری ہوئی تھی۔ اس منظر کی دید سے ہی دل باغ باغ ہو گیا۔ اس سے قبل ہمیں آپ کے دوسرے ادارہ دارالقرآن جدید میں حاضری کی توفیق بھی ہوئی اور آپ کے صاحبزادے مولانا قاری جمیل الرحمن رحیمی صاحب سے بڑی طویل نشست رہی۔ دن کا کھانا آپ کے ہاں کھایا تھا اور بعد میں وہ ہمیں حفظ کی کلاسوں سے بھرے حال میں لے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حال تھا جو حفاظ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کی نسبت سے پورے مدرسے کے ہر شعبے کی معلوماتی سیر خود کروائی۔ اس وقت مدرسے میں طلبہ کی تعداد کتنی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ مطبخ میں 60 دیگیں بالکل تیار رکھی تھیں، کیونکہ طلبہ نے ابھی دن کا کھانا کھانا تھا۔ اس قصے کو تفصیل سے لکھنے کا حاصل یہ ہے کہ دوستوں، اپنے ایمانوں کی فکر کرو اور اس ذات کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کے ہاں کسی بھی قد کاٹ کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ شخص جو ڈیوڈ ایریل ہے، یہ کچھ عرصہ قبل مولانا قاری خلیل الرحمن رحیمی بن مولانا قاری محمد یاسین رحیمی تھا، لیکن آج اس کے چہرے کی ظلمت کو دیکھ کر تھوکنے پر بھی طبیعت آمادہ نہیں ہو پا رہی، اور زبان سے اس نے جو غلاظت بکی ہے وہ انسانی بولو براز کی گندگی سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ راندہ درگاہ شخص ایک یکمشت شیعہ بھی ہے، عیسائی بھی ہے اور یہودیت کا تو باقاعدہ پرچار کر رہا ہے، اور اسرائیل کے جھنڈے اٹھا کر اسلام آباد جیسے حساس علاقے میں سر عام اسلام کے خلاف بکواسات بھی کر رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی ذات بڑی طاقتوں والی ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے، کافر کوکھ سے مسلمان اور مسلمان کوکھ سے کافر جنم لیتے ہیں، یہ سب اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ ایسی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب موقع ہے کلمہ طیبہ کا ورد ہمیں برابر رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں مساجد اور مدرسے بند کرانے والے حکمرانوں سے مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں مسلمانوں کو یہ شکوہ ہے کہ اس بدبخت و لعین شخص کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے سے آخر تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، جو ارتداد کی باقاعدہ مہم دارالحکومت میں بیٹھ کر چلا رہا ہے، اور از خود نوٹس لینے والے جسٹس صاحبان آخر کہاں کھو گئے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ویڈیو ہونی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔